الرحیم السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ ناظرین، فائنینشیل ٹائمز نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، پاکستان میں بہت سارے ٹاؤٹس جو ہیں وہ اس کے اوپر پل پڑے ہیں اور بہت غصے میں ہیں، لیکن بات ٹھیک ہے۔ یہ ڈیفرنٹ لوگوں کے حوالے سے اس آرٹیکل میں کچھ چیزیں بتائی گئی ہیں، اور جو مین نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان ثالثی کروانے میں مکمل طور پہ کامیاب کیوں نہیں ہو پا رہا۔ تو پاکستان کی جو سب سے بڑی کمزوری جس کی یہاں پہ نشاندہی کی گئی ہے، اس سے پہلے میں یہ بات کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اور میں جب بھی یہ بات کرتا ہوں تو پاکستان کے اندر لوگ رولا ڈال دیتے ہیں۔ اب یہ عالمی میڈیا بھی یہی بات کر رہا ہے، اور یہ امریکن میڈیا ہے، فائنینشیل ٹائمز یہ بات کر رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی ثالثی میں جو واحد سب سے بڑی کمی ہے، وہ پاکستان یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ امریکہ یہ اقدامات نہیں کرے گا۔ یعنی پاکستان ایران کے ساتھ جب بات چیت کرتا ہے تو ایران یہ گارنٹی مانگتا ہے نا کہ اچھا پھر اگر یہ ہم کر دیتے ہیں تو کیا پھر امریکہ یہ نہیں کرے گا؟ تو پاکستان یہ گارنٹی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے کہ فلاں 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 چیز یا اے بی سی چیز یا ایکس وائی زیڈ کوئی چیز یہ امریکہ نہیں کرے گا، ہم یہ گارنٹی دیتے ہیں، اور اگر وہ یہ کرے گا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ پاکستان یہ بھی نہیں کہہ سکتا، تو پوزیشن بڑی کمزور ہے۔ ثالث جو ہوتا ہے وہ گارنٹی دے سکتا ہے، ثالث جو ہوتا ہے وہ اگر دوسرے فریق کی گارنٹی نہ دے سکے تو وہ اپنی گارنٹی ضرور دیتا ہے۔ وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ میں دوسرے فریق کی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا، لیکن میں اپنی گارنٹی دیتا ہوں کہ ایسی سچویشن اگر بنی تو پھر میں یہاں پہ اس طرح کھڑا ہو جاؤں گا۔ پاکستان یہ بھی نہیں کر سکتا، تو نہ پاکستان امریکہ کی گارنٹی دے پاتا ہے، اور نہ امریکہ کے کچھ اقدامات کرنے کی صورت میں اپنی گارنٹی دے پاتا ہے ایران کو کہ جناب ہم یہ کریں گے۔ تو پاکستان کے پاس سے ثالثی کے لیے وہ طاقت نہیں ہے جو ایک ثالث کے پاس ہو سکتی ہے۔ دیکھیں، ایران کو پاکستان کی اس مجبوری کا علم ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں جانتا۔ ایران پاکستان کی اس سچویشن کو سمجھتا ہے، لیکن وہ بڑی اچھی بات یہ ہے کہ ایران ایک اچھے ہمسائے کی طرح پاکستان کو اس معاملے میں زیادہ یا بالکل شرمندہ نہیں کر رہا۔ اور دیکھیں، اس میں ایران کا فائدہ ہے۔ ایران کا فائدہ کیسے ہے؟ ایران کے پاس کم سے کم ایک بہترین چینل ہے جس کے ذریعے سے وہ مغرب سے یا امریکہ سے کم رابطہ کر سکتا ہے، اور اس چینل کو کوئی بھی سمجھدار ملک کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ لہٰذا ایران کے لیے پاکستان ایک موقع کی طرح ہے۔ آج اگر پاکستان گارنٹی نہیں دے پاتا، لیکن ایک بات کی تو گارنٹی ہے کہ پاکستان ایک چینل کے طور پہ موجود رہے گا جو امریکہ اور ایران کے بیچ میں رابطے کروا سکتا ہے۔ یہ تو ایرانی بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا موجودہ رجیم یا اس سے پہلے والی بھی پاکستان کی جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کا جو عسکری قبلہ ہے وہ پینٹاگون ہے، اور وہ پینٹاگون کے اشاروں پہ چلتے ہیں یا وہ چلتے ہیں امریکن اشاروں پہ، تو وہ اسی طرح چلیں گے۔ یہ ایرانی بھی جانتے ہیں، لیکن ان کے لیے اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان ایک بیچ میں ایسا چینل ہے جہاں پہ بات چیت ہو سکتی ہے۔ گارڈین نے ایک آرٹیکل لکھا، پاکستان کی پوزیشن بڑی آکورڈ ہے۔ دا گارڈین نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس میں بتایا کہ اسلام آباد کو لگ بھگ ایک پنجرہ بنا دیا گیا ہے۔ یہ آرٹیکل میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کی کچھ چیزیں میں نے ٹرانسلیٹ کر کے یہاں رکھی ہیں، آپ یہ آرٹیکل پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے کسی پنجرے میں رہ رہے ہوں، اسلام آباد لاک ڈاؤن میں محصور شہر، یعنی امریکہ ایران مذاکرات کا منتظر۔ تو اسلام آباد ایسے جیسے کسی آپ پنجرے میں رہ رہے ہوں۔ پاکستانی دارالحکومت میں کورونا کی عالمی وبا جیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، لوگ گھروں سے کام کرنے پر مجبور ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ بند ہے اور کاروباری مراکز بند پڑے ہیں۔ اس کا جو عنوان لکھا ہے اس آرٹیکل کا دا گارڈین نے، وہ لکھا ہے پنجرے میں زندگی۔ امریکہ ایران مذاکرات کے انتظار میں اسلام آباد لاک ڈاؤن جیسی زد میں آ گیا ہے، اور جو اہم چیزیں اس آرٹیکل میں لکھی گئی ہیں، ایک تو یہ بتایا گیا کہ شہر کی زندگی مفلوج ہو گئی ہے، پوری صورتحال اس کی مفلوج ہے، غیر معمولی لاک ڈاؤن جیسی ایک صورتحال ہے، اور کورونا والی یاد تازہ ہو رہی ہے، اور بڑے حصے جو شہر کے ہیں ان کو سیل کر دیا گیا ہے کہ یہاں پہ مذاکرات ہونے ہیں۔ عوامی زندگی پر بہت بڑے پیمانے پر اثر پڑا ہے، بہت سارے رستے داخلی اور خارجی جو ہیں وہ کنٹینر لگا کے بند کر دیے گئے ہیں، شہریوں کی نقل و حرکت انتہائی محدود کر دی گئی ہے، کاروباری بندش ہو گئی ہے، تاجروں کا دکانداروں کا نقصان ہو رہا ہے، وہ بہت مایوس ہو رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر کمانے والے مزدور، چھوٹے کاروباری لوگ جو ہیں وہ بھی بہت پریشان ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں سیکیورٹی اہلکار تعینات ہیں، ریڈ زون اور اس کے اطراف کے علاقوں کو مکمل طور پہ عام شہریوں کے لیے ممنوعہ قرار دے دیا گیا ہے تاکہ مذاکرات کے لیے آنے والے غیر ملکی وفود کا فول پروف سیکیورٹی فراہم انہیں کی جا سکے۔ شہریوں کا رد عمل جو ہے وہ بڑا سخت ہے،
اور وہ پنجرے میں قید ہونے سے اس کو تشبیہ دے رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ سفارتی کوششیں اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن پورے شہر کی زندگی کو اس طرح مفلوج کر دینا انسانی حقوق اور روزمرہ کی ضروریات کے خلاف ہے. دیکھیں پوری دنیا کے اندر اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں. امریکہ میں ساری دنیا جاتی ہے، دنیا کے ممالک میں بہت سارے ممالک بھی جاتے ہیں. پاکستان میں OIC بھی ہوا تھا، لیکن اس قسم کی صورتحال تو پیدا نہیں کر دی جاتی کہ آپ کئی ہفتے تک اپنا ملک ہی بند کر دیں. اچھا، اس میں میں آپ کے سامنے ایک چیز اور رکھتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک نوٹیفیکیشن آیا. یہ نوٹیفیکیشن یہ بتاتا ہے کہ عدالت بند رہے گی، کیونکہ ریڈ زون کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی کے انتظامات ہوئے ہیں، اور یہی جو مذاکرات کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی تک مذاکرات کرنے والے تو پہنچے نہیں، لیکن کئی دنوں سے اسلام آباد بند ہے، راولپنڈی بند ہے، داخلی اور خارجی رستے بند ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی اس سچویشن کے تحت چیف جسٹس جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عدلیہ کام نہیں کرے گی. عدلیہ پہلے بھی کون سا کام کر رہی ہے، لیکن نظام انصاف انہوں نے آٹو پہ چلا دیا ہے. اور وفاقی آئینی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی چوتھے دن پھر بند رہے گا. دیکھیں جن ملکوں کی یہ لڑائی ہو رہی ہے نا، یا جو ممالک یہ جنگ لڑ رہے ہیں، اسرائیل میں عدالتیں کام کر رہی ہیں، آپ چیک کر لیں بالکل کام کر رہی ہیں. ایران میں عدالتیں کام کر رہی ہیں، آپ چیک کر لیں بالکل کام کر رہی ہیں. سعودی عرب میں UAE میں یہاں پہ بہت حملے ہوئے، بہت بڑے پیمانے پہ یہاں پہ میزائل اور ڈرون گئے، یہاں پہ عدالتیں کام کر رہی ہیں. تو بحرین میں بھی کر رہی ہیں، قطر میں بھی کر رہی ہیں، یہاں پہ بھی کر رہی ہیں. امریکہ جو اس لڑائی میں سب سے زیادہ ہتھیار چلا چکا ہے، کیا وہاں پہ عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ تو بالکل امریکہ میں بھی عدالتیں کام کر رہی ہیں. اور اگر کسی ملک میں عدالتیں کام نہیں کر رہی تو وہ پاکستان ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ جو ممالک لڑائی میں براہ راست اترے ہوئے ہیں، جن ممالک میں دھماکے ہو رہے ہیں، جو ممالک میزائل چلا رہے ہیں، جو ممالک تباہی کا شکار ہو چکے ہیں، ان ممالک میں عدالتیں کام کر رہی ہیں. اور ایک ملک جو ایک ٹیبل کے اوپر بٹھا کر مذاکرات کروانا چاہتا ہے اور ابھی مذاکرات کار پہنچی بھی نہیں، وہاں پہ لگ بھگ ایک ہفتہ ہونے والا عدالتیں بند ہیں. یعنی یہ کس طرح کا انصاف ہے، یہ کس طرح کا قانون ہے اس ملک میں. مجھے اچھی طرح یاد آ گیا ایک برطانوی وزیر اعظم چرچل کا ایک سٹیٹمنٹ تھا، جب بہت برے حالات تھے نا جنگ عظیم میں. تو اس نے پوچھا اپنے لوگوں سے کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. کتنا زبردست سوال کیا تھا کہ اگر ہماری عدالتیں انصاف دیتی رہیں ہمارے شہریوں کو تو ہم لڑائی نہیں ہار سکتے. تو پاکستان کے اندر تو حالات یہ ہیں کہ عدالتوں میں انصاف ناپید ہو چکا ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ساری عدالتوں کو جکڑ کے قابو کر لیا ہے. اب عدالت نام کی چیز تو پاکستان میں رہی کوئی نہیں ہے. ناظرین، کچھ بڑی اہم خبریں میں نے آپ کو دینی ہے. اس میں ایک تو یہ ہے کہ ناکہ بندی کے باوجود اب تک ایسوسیٹڈ پریس، یہ ایک بہت بڑی ایجنسی ہے، نیوز ایجنسی، اور انٹرنیشنل لیول کی ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ناکہ بندی سے لے کر اب تک 10 ملین بیرل تیل خلیج فارس سے باہر نکل گیا. اب امریکہ کی ناکہ بندی کس کام کی اگر 10 ملین بیرل تیل یہاں سے نکل گیا ہے؟ بہرحال اب یہ دعویٰ کر رہا ہے، ایسوسیٹڈ پریس کر رہا ہے. اس سے پہلے امریکن اخبارات نے مزید دعویٰ بھی کیا